سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملاقات کی درخواست کا جواب آنے پر عبد الملک خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ خلیفہ نے عبد الملک کی خواہش کے مطابق اس کے ساتھ تقلیہ میں ملاقات کی۔ خلیفہ مستنصر نے جلال الدین کا مکتوب پڑھ کر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، طولائی خان نے 5 لاکھ سپاہیوں کے ساتھ درہ سیخوں عبور کر لیا ہے اور ضرورت کے وقت شاید وہ 5 لاکھ اور کمک منگوا سکیں۔ تمہارے خیال میں اس وقت سلطان جلال الدین کے پاس کتنی فوج ہوگی؟ عبد الملک نے جواب دیا، یہ درست ہے کہ سلطان جلال الدین کے پاس اس وقت بہت تھوڑی فوج ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس نے 60-70 ہزار سپاہیوں کے ساتھ افغانستان میں شیگی توتو کی 2 لاکھ افواج کو عبرتناک شکست دی تھی، اور اب مٹھی بھر سپاہیوں کے ساتھ کرمان، آذربائیجان، کنچاک، تکفلیس اور آرمینیا کے وسیع علاقوں پر قبضہ کر چکا ہے۔ خلیفہ نے کہا، اس وقت ہماری ساری فوج 3 لاکھ ہے۔ فرض کرو اگر بغداد سے باہر کسی میدان میں شکست ہو جائے تو تاتاریوں کے ہاتھوں بغداد کا کیا حشر ہوگا؟ عبد الملک نے کہا، اگر خلیفۃ المسلمین آج ہی اعلان جہاد کریں تو میں یقین دلاتا ہوں کہ میں 1 ہفتے کے اندر اندر صرف اس شہر سے 3 لاکھ رضاکار بھرتی کر دوں گا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ مراکش سے لے کر عراق تک اندگنت سپاہی آپ کے جھنڈے تلے جمع ہو رہے ہوں گے۔ وہ صرف آپ کے اعلان کے منتظر ہیں۔ تاتاریوں نے آج تک ہم پر فتح حاصل نہیں کی، ہمارے انتشار سے فائدہ اٹھایا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جس دن بغداد کی افواج ہمدان پہنچیں گی، اسی دن ہندوستان سے سلطان التمش بلخ تک پہنچ چکا ہوگا، اور ترکستان، خراسان اور ایران کی بجھی ہوئی راکھ میں انتقام کے شعلے بھڑک اٹھیں گے، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ یہ حالت میں تاتاری درجیوں سے آگے بڑھنے کی جرت نہیں کریں گے۔ خلیفہ نے کہا، عبد الملک، ہمیں ڈر ہے کہ اگر شکست ہو گئی تو بغداد کا کیا انجام ہوگا؟ فتح اور شکست خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ ڈر سے آج تک کسی کو فائدہ نہیں پہنچ سکا۔ آپ سوچئے کہ جلال الدین اس وقت عالم اسلام کا آخری مورچہ سنبھالے ہوئے ہے۔ اگر یہ مورچہ ٹوٹ گیا تو ہم تاتاریوں کے سیلاب کو بغداد کی طرف بڑھنے سے نہیں روک سکیں گے۔ میں آپ سے صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ بغداد سے ہماری افواج کب روانہ ہوں گی؟ وقت بہت کم ہے، اور یہ ضروری ہے کہ لڑائی سے کچھ عرصہ پہلے ہماری افواج سلطان کے پاس پہنچ جائیں تاکہ وہ انہیں تربیت دے سکیں۔ لیکن ہمیں یہ بھی ڈر ہے کہ باہر کے ممالک نے ہماری مدد نہ کی تو تاتاری موقع پاتے ہی ہم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ آپ اپنا فرض پورا کیجئے اور یقین رکھیے کہ دوسروں کو پیچھے رہنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ بغداد کے اکثر علماء تاتاریوں کے خلاف اعلان جہاد کے مخالف ہیں، اکثر نہیں صرف چند، اور انہیں علماء کہنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ ملت کے غدار ہیں جو اپنے ضمیر کی قیمت تاتاریوں کے سفارت خانے سے وصول کر چکے ہیں، لیکن عوام کی ایک بہت بڑی جماعت پر ان کا اثر ہے۔ آپ کے اعلان جہاد کے بعد ان کا اثر زائل ہو جائے گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ ترکستان سے بھی چند علماء اور سرداروں کا وفد میرے پاس آیا ہے۔ مجھے معلوم ہے، لیکن یہ صرف وہ لوگ ہیں جو قوم کے نوجوانوں کے خون اور قوم کی بہو بیٹیوں کی عصمت کی قیمت وصول کر چکے ہیں۔ جو قوم کسی کی تلوار سے مغلوب ہونے والی نہ تھی، اسے ان کی غداری نے مغلوب کیا ہے۔ لیکن امیر المومنین، یہ بحث کا وقت نہیں کہ ہم صرف اس لیے دائمی ذلت قبول کر لیں گے کہ ہم میں چند غدار پیدا ہو چکے ہیں۔ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ جن لوگوں نے سلطان جلال الدین کے ساتھ غداری کی ہے، وہ وقت آنے پر آپ کے ساتھ غداری نہیں کریں گے؟ وہ لوگ آپ کے پاس تاتاریوں کی دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تاتاری مسلمانوں کے دوست ہیں تو انہیں بھی اپنا خیر خواہ سمجھیے، اور اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ تاتاریوں سے بڑھ کر اس وقت ہمارا کوئی دشمن نہیں، تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ ہمارے بدترین غدار ہیں۔ عبد الملک، تم ہمیں ہمیشہ اپنی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور کر دیا کرتے ہو، لیکن یہ مسئلہ بہت نازک ہے۔ تاتاریوں کے ساتھ جنگ کی ذمہ داری اپنے سر لینے سے ہمیں پہلے بہت کچھ سوچنا پڑے گا۔ عبد الملک نے بدحواس ہو کر خلیفہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو کیا آپ کا ارادہ بدل چکا ہے؟ ہماری یہ تمام تیاریاں محض دکھاوا تھیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سلطان نے بغداد کی امید پر ہندوستان کو چھوڑا تھا۔ آپ کے والد بزرگوار کی حوصلہ افزائی سے اس نے مایوسی کی تاریکیوں میں امید کے چراغ روشن کیے، اور اس کے بعد اس نے صرف اس امید پر آج تک ہمت نہ ہاری کہ تاتاریوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے آپ اسے اپنا ایک وفادار سپاہی سمجھتے ہوئے اس کی مدد کریں گے۔
اور اب وہ ہمدان کے قریب پڑاؤ ڈال کر بغداد کی فوج کا انتظار کر رہا ہے، اور اب تک ایک مٹھی بھر جماعت صرف اس لیے اس کا ساتھ دے رہی ہے کہ آپ کی مدد سے وہ تاتاریوں سے انتقام لے سکیں گے۔ یاد رکھیے کہ بغداد سے مدد نہ پہنچنے پر وہ اپنا فرض پورا کرے گا، اور آپ سے مایوس ہونے کے بعد یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے بعد ساتھی اس کا ساتھ چھوڑ جائیں، لیکن تاتاریوں کی فتح کے بعد کوئی بھی جانبدار مورخ یہ کہنے کی جرت نہیں کرے گا کہ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کو تاتاریوں نے شکست دی، بلکہ وہ یہی کہیں گے کہ جب وہ آخری بار تاتاریوں کے خلاف نبرد آزما ہوا تھا تو اس کے بھائی اس کی تلوار چھین چکے تھے۔ اب یہ سوچنا آپ کا کام ہے کہ دنیا کی آپ کے متعلق کیا رائے ہوگی۔ خلیفہ نے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ دنیا ہمیں اسلام کا دشمن سمجھے گی؟ نہیں، مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ خدا کے لیے یہ کہیے کہ میں آپ کی ذات سے سوء ظن کا مجرم ہوں، مجھے سزا دیجیے۔ خلیفہ نے اٹھتے ہوئے کہا، چلو۔ کہاں؟ فوج کے مستقر میں؟ نہیں، دوسرے کمرے میں، وہاں بہت سے لوگ جمع ہیں، شاید وہ تمہیں ہماری مجبوریوں کی وجہ سمجھا سکیں۔ خلیفہ نے یہ کہتے ہوئے تالی بجائی۔ ایک غلام کمرے میں داخل ہوا۔ خلیفہ نے کہا، عبد الملک کو ہمارے دربار میں پہنچا دو۔ عبد الملک دربار میں داخل ہوا۔ وہاں سلطنت کے چیدہ عہدیداروں کے علاوہ شہر کے وہ علماء بھی تھے جو تاتاریوں کی حمایت اور خوارزم شاہ کی مخالفت میں فتوے شائع کر کے کافی شہرت حاصل کر چکے تھے۔ خلیفہ کی مسند سے نیچے دائیں طرف شہزادہ مستعصم رونق افروز تھا، اور اس کے ساتھ علماء اور سرداروں کا وہ گروہ کرسیوں پر بیٹھا ہوا تھا جو ترکستان سے بغداد کے خلیفہ اور عوام کے نام تاتاریوں کی دوستی کا پیغام لے کر آیا تھا، اور ان کے درمیان ایک جانی پہچانی صورت دیکھ کر عبد الملک کا خون کھولنے لگا۔ یہ محلب بن داؤد تھا۔ عبد الملک کو اس سے قبل بغداد میں اس کی آمد کی خبر نہ تھی۔ وہ ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ نقیب نے مسند کے عقب میں دروازے سے سر نکال کر خلیفہ کی آمد کا اعلان کیا، اور حاضرین اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ خلیفہ نے مسند پر رونق افروز ہونے کے بعد عبد الملک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، عبد الملک، ہم تمہاری باتیں سن چکے ہیں۔ تم یہ کہتے ہو کہ تاتاریوں کے خلاف اعلان جہاد ہمارا فرض ہے، لیکن یہ معززین جن میں ترکستان کے قابل عزت علماء کا وفد بھی شامل ہے تمہاری اس تجویز کے مخالف ہیں۔ ہم تمہیں ان سب کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کا موقع دیتے ہیں۔ اگر تم انہیں قائل کر سکے تو ہم کل ہی افواج کو یہاں سے روانگی کا حکم دے دیں گے، ورنہ ہمیں امید ہے کہ تم ان کے دلائل پر توجہ دو گے۔ عبد الملک کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یہ سب کچھ اس کا منہ بند کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، تاہم اس نے کھڑے ہو کر ایک پرجوش اور طویل اور مدلل تقریر کی اور بیٹھ گیا۔ بغداد کے علماء کو معلوم تھا کہ عبد الملک اور اس کے ساتھی عوام کو مشتعل کرنا جانتے ہیں، اس لیے ان میں سے کسی نے فوراً اٹھ کر جواب دینے کی جرت نہ کی۔ خلیفہ نے ارکان وفد کی طرف دیکھا، لیکن وہ بھی عبد الملک کی تقریر کے بعد پریشان نظر آتے تھے۔ محلب خلیفہ سے بولنے کی اجازت لے کر اٹھا۔ وہ رائی کا پہاڑ بنانا جانتا تھا۔ شکست خوردہ ذہنیت کے لوگوں کو مایوسی کی آخری حد تک پہنچا دینا اس کے لیے مشکل کام نہ تھا۔ چنانچہ وہ تاتاریوں کو سینکڑوں کوس دور دیکھنے کی بجائے بغداد کی گلیوں اور بازاروں میں دیکھ رہے تھے۔ محلب کی تقریر کے بعد ترکستان اور پھر بغداد کے چند علماء نے ان کی تائید میں تقریریں کی، اور آخر میں سپہ سالار اور امرائے سلطنت نے اپنے خیالات پیش کیے۔ کم و بیش سب کی رائے تھی کہ تاتاریوں کے خلاف جنگ کرنا خودکشی ہے۔ تقریروں کا دوسرا دور جلال الدین کی شخصیت اور اس کے مذہبی عقائد پر اعتراضات سے شروع ہوا۔ اختتام پر خلیفہ نے عبد الملک سے سوال کیا، کیوں عبد الملک، تمہاری تسلی ہوئی یا نہیں؟ جب قوم کے رہنماؤں کی یہی رائے ہے تو ہم ان کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ عبد الملک اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ غصے سے کانپ رہا تھا۔ اس کی تقریر کا ہر لفظ سامعین کے لیے ایک چبھتا ہوا نشتر تھا۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ خلیفہ حیران تھا کہ میں نے اسے بولنے کا موقع کیوں دیا۔ عبد الملک کہہ رہا تھا، میری تسلی ہو چکی ہے۔ مجھے وہ چٹان نظر آ رہی ہے جس کے ساتھ قوم کی کشتی ٹکرا کر پاش ہونے والی ہے، لیکن آپ یا تو غلط فہمی میں مبتلا ہیں یا اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے رہے ہیں۔ یہ لوگ قوم کے رہنما نہیں، اور تاتاریوں کی حمایت میں جو آواز انہوں نے بلند کی ہے وہ ان کے دل سے نہیں، پیٹ سے نکلی ہے۔ ترکستان کے ان 8-10 غداروں کو قوم کے علماء اور سردار کہنا ان ہزاروں علماء اور عمرا کی توہین ہے جنہوں نے تاتاریوں کی غلامی پر موت کو ترجیح دی۔ اور ہمارے شہر کے یہ بزرگ جو آج بڑے بڑے قیمتی جبے پہن کر آپ کے دربار میں آئے ہیں، وہ ہیں
جو عوام کو اپنی صورت دکھانے سے شرماتے ہیں، ان سے پوچھئے کیا ان میں سے کسی کی یہ جرأت ہے کہ بغداد کی کسی مسجد کے ممبر پر کھڑا ہو سکے؟ مجھے اجازت دیجیے تو میں ایک دن میں بغداد کی ہزاروں علماء اس محفل کے سامنے کھڑے کر دوں، اور ان میں سے ہر ایک تاتاریوں کے خلاف اعلان جہاد کی تائید کرے گا۔ قوم کے رہنما یہ نہیں جو قوم کو فروخت کر چکے ہیں، قوم کے رہنما وہ ہیں جو قوم کے لیے مرنا اور جینا جانتے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین، میں جانتا ہوں کہ میری تقریریں بے سود ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ تاجر مسلمانوں کو تاتاریوں کے ہاتھ بیچ چکے ہیں۔ یہ لوگ جو آپ کو یقین دلا رہے ہیں کہ تاتاری اہل بغداد کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے نہیں توڑیں گے، میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ جب تاتاریوں کی تلوار بے نیام ہوگی تو وہ سرخ اور سفید خون میں تمیز نہیں کرے گی۔ یہ مدافعانہ جنگ میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن تباہی میں انہیں ہمارا حصے دار ضرور بننا پڑے گا۔ مجھے شاید بغداد چھوڑنا پڑے، لیکن جب تک میں یہاں ہوں میں ان نام نہاد علماء کو متنبہ کرتا ہوں کہ میرے خلاف فتوے شائع نہ کریں، اور سلطنت کے ان عہدیداروں سے بھی یہی کہوں گا کہ وہ میرے راستے میں کانٹے نہ پھینکیں، میں انہیں کچلنا جانتا ہوں۔ بغداد میں ان بزرگوں کی کوششوں کے باوجود ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں لاٹھی سے ہانکنا آسان نہ ہوگا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ بغداد کے اندر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ تاتاری سلطان جلال الدین کا خیال چھوڑ کر یہاں آنا زیادہ مناسب خیال کریں۔ میں سرکاری افواج کو رگلانے کی کوشش بھی نہیں کروں گا، لیکن وہ رضاکار جو باہر سے صرف جلال الدین کی مدد کے ارادے سے آئے ہیں، میں انہیں وہاں بھیجنے میں حق بجانب ہوں۔ ممکن ہے کہ حکومت بغداد اور تاتاریوں کی مصالحت کے متعلق سنتے ہی وہ مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ وہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اسے پورا کریں۔ میں اب جاتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے ایک بات پر خلیفۃ المسلمین کی توجہ خاص طور پر مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ محلب بن داؤد وحید الدین اور سابق وزیر اعظم کا قاتل ہے۔ میرا یہ کہنا بے سود ہے کہ اسے گرفتار کیا جائے، لیکن خلیفہ کے محل سے نکلتے ہوئے کسی پر عقب سے حملہ کرنا، خواہ وہ خلیفہ کی اجازت سے ہو یا بغیر اجازت کے، ایک غیر شریفانہ فعل ہے، اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں کچھ احتیاط کا بھی عادی ہوں۔ محل سے باہر اس وقت کم سے کم 10,000 آدمی ہیں جو شام تک میرے واپس نہ جانے کی صورت میں محل کی تلاشی لینے کی کوشش کریں گے۔ اب میں جاتا ہوں۔ محل سے باہر نکلتے ہوئے عبد الملک کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، ان پتھروں میں زندگی پیدا کرنا میری بس میں نہیں، بغداد کی تباہی مقدر ہو چکی ہے۔ دروازے سے باہر آدمیوں کا ہجوم تھا، وہ اس کی زبان سے ایک اہم اعلان سننے کے لیے بے قرار تھے، لیکن وہ انہیں دیکھ کر چلنے کی بجائے بھاگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کسی نے راستہ روکنے کی جرأت نہ کی۔ شام تک یہ خبر سارے شہر میں مشہور ہو چکی تھی کہ خلیفہ تاتاریوں میں دوستانہ معاہدہ ہو چکا ہے۔ رضاکاروں کے دستے اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے کی فکر کر رہے تھے۔ رات کے وقت عبد الملک سلطان جلال الدین اور طاہر بن یوسف کے نام طویل مراسلے لکھ رہا تھا، اور اس کے مکان سے باہر بغداد کے کئی نوجوان اور فوجی درسگاہ کے طلبہ پہرا دے رہے تھے۔ سلطان جلال الدین ایک وادی میں پڑاؤ ڈالے بغداد کی افواج کا انتظار کر رہا تھا۔ جوں جوں تاتاریوں کی افواج قریب آ رہی تھیں، سلطان کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ ایک دن سلطان طلوع آفتاب سے کچھ دیر بعد جب حسب معمول ایک پہاڑی پر چڑھ کر بغداد سے آنے والی پگڈنڈے کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کے ساتھ چند افسر بھی کھڑے تھے۔ اسے دور ایک بلند پہاڑی کے دامن میں 15-20 سوار دکھائی دیے۔ تھوڑی دیر غور سے دیکھنے کے بعد سلطان خوشی سے چلا اٹھا، وہ آ گئے، وہ آ گئے، وہ بغداد سے 3 لاکھ فوج کی آمد کی خبر لا رہے ہیں۔ دیکھا تم کہتے تھے کہ عبد الملک کا جواب آنے میں چند دن اور لگیں گے، لیکن میں کہتا تھا کہ اگر آدھی رات کے وقت بھی میرا ایلچی بغداد پہنچا تو عبد الملک اسی وقت خلیفہ کو جگا کر میرے مکتوب کو جواب حاصل کرے گا۔ تم خلیفہ کے متعلق شکوک ظاہر کیا کرتے تھے، لیکن میں یہ کہتا تھا کہ ابھی خلیفہ کے خاموش رہنے میں بہت سی مصلحتیں ہیں۔ ہم اب طولائی خان کو وہی سبق دیں گے جو ہم نے افغانستان میں شیخ توتو کو دیا تھا۔ خلیفہ کے ایلچی آ رہے ہیں، فوج کے تمام سپاہیوں کو حکم دو، خیموں سے باہر نکل کر ان کا خیر مقدم کریں۔ تھوڑی دیر بعد سلطان کے سپاہیوں کی مختصر سی جماعتیں قطار باندھے کھڑی تھیں۔ سوار قریب پہنچ کر گھوڑوں سے اترے۔ سلطان نے اپنے چند سالاروں کے ساتھ آگے بڑھ کر ان کا خیر مقدم کیا اور کہا، تم بہت جلد پہنچے، تم سب میری طرف سے خلت کے حقدار ہو۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر عبد الملک کا مراسلہ پیش کیا۔ سلطان نے کہا، یہ مراسلہ پڑھنے سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بغداد کی افواج کب وہاں سے روانہ ہوں گی؟
وہ ایک دوسرے کی طرف پریشان ہو کر دیکھنے لگے۔ سلطان نے مراسلہ کھولتے ہوئے کہا، تمہیں یقیناً ان باتوں کا علم نہیں ہوگا۔ عبد الملک بہت محتاط آدمی ہے۔ مراسلہ پڑھتے وقت سلطان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس کی حالت اس شخص کی سی تھی جس پر اچانک بجلی گر پڑی ہو۔ وہ اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ مراسلہ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے گر پڑا۔ وہ مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ آنسوں سے کہیں زیادہ دردناک تھی۔ اس نے بھر آئی ہوئی آواز میں کہا، مجھے معلوم تھا، لیکن مایوسی کی انتہا انسان کو خود فریبی کا عادی بنا دیتی ہے۔ میں ریت پر محل تعمیر کر رہا تھا۔ مبارک عبد الملک کا خط پڑھ کر ان سب کو سناؤ۔ اس کے بعد جو جانا چاہیں انہیں میری طرف سے اجازت ہے۔ میں طاقت کے خلاف لڑ سکتا ہوں، مایوسی کے خلاف لڑ سکتا ہوں، لیکن قدرت کے خلاف نہیں لڑ سکتا۔ مجھے قدرت سے شکایت نہیں۔ ہم پر قدرت کا یہ احسان معمولی نہ تھا کہ اس نے مٹھی بھر انسانوں کو کئی برس تک تاتاریوں کے سیلاب روکنے کی ہمت دی۔ لیکن جب مسلمان ہی بیدار نہیں ہوتے، جب وہ اجتماعی زندگی پر انفرادی موت کو ترجیح دینا چاہتے ہیں، تو قدرت سے کیا شکایت؟ قدرت کسی کے لیے اپنا قانون نہیں بدلتی۔ سلطان نے ایلچیوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم جاؤ۔ عبد الملک نے مجھے لکھا ہے کہ وہ چند دن تھوڑے بہت سپاہی لے کر میرے پاس پہنچ جائے گا۔ اسے کہو کہ اب اس کا آنا بے سود ہوگا۔ سلطان اپنے خیمے میں چلا گیا۔ شام تک چند جانثاروں نے کئی بار اس سے ملنے کی کوشش کی، لیکن خیمے کے دروازے پر پہرے دار ہر بار انہیں یہ کہہ کر روک دیتا کہ سلطان سو رہا ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ جب تک میں نہ بلاؤں میرے پاس کوئی نہ آئے۔ چند دن کے بعد سلطان نے آذربائیجان کا رخ کیا۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ تبریز کے شمال مغرب میں ایک پہاڑی قلعے میں مقیم تھا۔ تاتاریوں کا لشکر اس کے تعاقب میں تہران تک پہنچ چکا تھا، لیکن پہاڑوں پر شدید برف باری کے باعث مشرق اور جنوب سے تاتاریوں کی فوری پیش قدمی کا خطرہ نہ تھا۔ سلطان کے ساتھی ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے تھے، اور اب اس کے ساتھ 150 کے قریب صرف وہ لوگ تھے جن کا دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اور جو زندگی اور موت میں اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ سلطان زیادہ وقت تنہائی میں گزارتا۔ دنیا میں اس کی تمام دلچسپیاں ختم ہو چکی تھیں۔ تیمور ملک اور دوسرے جانثاروں کی شہادت کے بعد اسے حوصلہ اور تسلی دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ وہ صرف جینے کے لیے جی رہا تھا۔ بغداد سے حوصلہ شکن پیغام کے بعد اس نے زندگی کی حقیقتوں سے کنارہ کش ہونے کے لیے شراب نوشی شروع کر دی۔ ہوش کا ہر لمحہ اپنے لیے ناقابل برداشت سمجھتے ہوئے وہ مدہوش رہنے لگا، اور جب مدہوشی کی حالت میں بھی تلواروں کی جھنکار کا تصور اسے پریشان کرتا تو وہ رقص و سرور کی محفل آراستہ کرنے کا حکم دیتا، لیکن اسے سکون نصیب نہ ہوتا، اور وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا، شراب اور راگ بغداد کے عمرہ کو زندگی کے تلخ حقیقتوں سے بیگانہ کر دیتے ہیں، لیکن مجھے ان سے بھی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا، میں ایک بہت بڑا مینار ہوں جس کی بنیادیں ہل چکی ہیں، مجھے ڈر ہے کہ جب میں گروں گا تم نیچے دب جاؤ گے۔ کبھی وہ قلعے کا دروازہ کھلوا کر باہر نکل جاتا اور بحروں برف باری کے طوفان میں پہاڑیوں پر گھومتا رہتا۔ کبھی وہ شراب کا جام ہونٹوں تک لے جا کر پھینک دیتا اور سراہیاں توڑ کر ڈالتا۔ کبھی وہ کونے میں پڑی ہوئی تلوار اٹھاتا، اسے نیام سے نکال کر دیکھتا اور اپنے کسی ساتھی کو بلا کر کہتا، دیکھو یہ میرا منہ چڑھا رہی ہے۔ نہیں، شاید میری طرح یہ بے جان لوہا بھی مضطرب ہے، شاید اسے بھی خود فراموشی کی ضرورت ہے، جاؤ اسے شراب کے مٹکے میں ڈبو دو۔ ایک دن برف پڑ رہی تھی۔ قلعے کے اندر سلطان کے سامنے رقص و سرور کی محفل گرم تھی، شراب کے دور چل رہے تھے۔ دروازے کے پہرے دار نے آ کر اطلاع دی کہ بغداد سے عبد الملک آپ کو تلاش کرتا ہوا یہاں آ پہنچا ہے، اور وہ حاضر خدمت ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ سلطان نے تلخ لہجے میں کہا، عبد الملک وہ یہاں کیسے پہنچا؟ اسے اب مجھ سے کیا کام ہے؟ اور کون اس کے ساتھ؟ 5 سپاہی اور ہیں۔ تم نے اسے یہ کیوں بتایا کہ ہم یہاں ہیں؟ جی میں نے کہا تھا کہ آپ یہاں نہیں، لیکن وہ پاس کی بستی سے ایک رہنما اپنے ساتھ لایا ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آذربائیجان میں کئی ہفتے بھٹکنے کے بعد اس نے بڑی مشکل سے آپ کا سراغ لگایا ہے۔ ایک شخص نے کہا، سلطان معظم، ممکن ہے کہ وہ بغداد سے کوئی اچھی خبر لایا ہو۔ سلطان نے چلا کر کہا، میرے سامنے بغداد کا ذکر نہ کرو، بلاؤ اسے۔ عبد الملک نے کمرے میں داخل ہو کر محفل کا رنگ دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ آؤ عبد الملک، آگے آ جاؤ، رک کیوں گئے؟ میرے قریب بیٹھو۔ سلطان نے یہ کہتے ہوئے شراب کا پیالہ اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ خوارزم شاہ نے گانے والوں سے کہا، تم کیوں خاموش ہو گئے؟ گاؤ۔ راگ پھر شروع ہوا۔
سلطان نے شراب کی صراحی سے پھر پیالہ بھرا اور چند گھونٹ پینے کے بعد اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہا، عبد الملک، میں سمجھتا تھا کہ یہ مقام زندگی کی نگاہوں سے بہت دور ہے۔ مجھے امید تھی کہ یہاں تک میرا پیچھا کوئی نہیں کرے گا، لیکن اب مجھے ٹھکانہ بھی بدلنا پڑے گا۔ تم بغداد کی افواج کہاں چھوڑ آئے؟ تم نے یہاں آ کر ان باتوں کی یاد تازہ کر دی جنہیں میں بھول جانا چاہتا تھا۔ سلطان نے پھر شراب کا پیالہ اٹھا لیا، لیکن عبد الملک نے اس کے ہاتھ سے پیالہ چھین کر دور پھینک دیا اور خنجر نکال کر سلطان جلال الدین کو پیش کرتے ہوئے کہا، سلطان معظم، میں نے شاید گستاخی کی ہے، یہ لیجئے، مجھے اپنے ہاتھ سے موت کے گھاٹ اتار دیجئے، میں یہ نہیں دیکھ سکتا، میری آنکھیں نکال دیجئے۔ راگ بند ہو چکا تھا اور محفل میں سناٹا چھا رہا تھا۔ سلطان نے غیر متوقع اطمینان کے ساتھ عبد الملک کی طرف دیکھا اور صراحی اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، اسے بھی توڑ ڈالو، میں خود کئی مرتبہ انہیں توڑ چکا ہوں، ایسی چیزیں ٹوٹنے سے ختم نہیں ہوتی، یہ مٹی کے ٹھیکرے ہیں جو ایک بار ٹوٹنے کے بعد دوبارہ جڑ سکتے ہیں، اور اگر نہ جڑ سکیں تو نئے بنائے جا سکتے ہیں۔ یہ انسان کا دل نہیں جو ایک بار ٹوٹنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو جاتا ہے۔ عبد الملک کی پریشانی اور تذبذب پر سلطان جلال الدین نے صراحی دیوار کے ساتھ دے ماری